چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف، آپ کے مبارک انداز کے کچھ آج بیان ہم اس پروگرام میں کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہنے کی وہ نیت فرما لیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اس آدمی کو، اس امتی کو یہ بشارت ملتی ہے کہ مرنے سے پہلے جنت میں جو اس کا مقام مرتبہ ٹھکانہ ہے وہ اس کی بھی زیارت ہوتی ہے، اور جنت میں ٹھکانہ اسی کا ہوگا جس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ یعنی درود پاک کی کثرت کرنے والے کو الحمدللہ یہ بشارت ملے گی، اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، بروز محشر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص بھی ملے گا، شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور جنت میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے انشاءاللہ ٹھکانہ اسے ملے گا، جنت اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں قبلہ مفتی محمد سجاد عطاری صاحب تشریف فرمائے، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی جمیل صاحب بھی ماشاءاللہ آج تشریف فرمائے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مبارک اداؤں کا ہم بطور خاص ذکر کریں گے، آپ کے کچھ اوصاف مبارکہ کا بھی ذکر کریں گے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم مبارک اسماء کو پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجاد صاحب جو مبارک نام ہیں ان میں سے کئی نام ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بھی وہی نام ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بھی وہی نام ہیں۔ رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ ایسے نام ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ قرآن میں بھی رؤوف کا ذکر ہے، رحیم کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کے بھی نام مبارک ہیں۔ اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں ان کی بڑی مناسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ مناسبت واقعی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ آپ کی رحمت ہے، آپ کے کرم ہیں، اور اللہ نے ان رحمتوں اور کرم کو قرآن پاک میں بھی یہ بیان اس انداز سے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف اور ایک نام امی آتا ہے، تو میں چاہوں گا ابتداً آپ اس کے حوالے سے کچھ آپ تشریح فرما دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس اعتبار سے امی ہیں اور اس کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی کے علماء نے 2 مطلب بیان کیے ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امی کہنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ مکہ المکرمہ شریف کا ایک نام
ام القرا ہے، ہوں، یعنی تمام شہروں کی اصل، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ دنیا میں سب سے پہلی جو زمین ظاہر ہوئی وہ مکہ شریف، اور مکہ شریف میں بالخصوص کعبہ شریف کی سرزمین تھی، تو اس اعتبار سے اس کو ام القرا کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مکہ شہر میں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو امی امی کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امی کا مطلب وہ ہے کہ ایسا پڑھا ہوا کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، یعنی جو بغیر استاد کے پڑھا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اولین و آخرین تمام علوم عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل فرمائی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، یعنی آپ پر ایسی کتاب اتری کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور وہ اس کتاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام علوم کے خزانوں کا مالک فرمایا ہے، لیکن اس میں حیرت کی بات یہ ہے اور اس میں فضیلت کی بات یہ ہے کہ ان تمام علوم میں آپ کا کوئی استاذ مخلوق میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس اعتبار سے کہ آپ نے باقاعدہ مخلوق میں سے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے پڑھا نہیں ہے، جو کچھ علم دیا ہے خالق کائنات وہ نے، خالق سبحان کائنات اللہ۔ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، اور اس کے بھی علماء نے فوائد بیان کیے، حکمتیں بیان کی ٹھیک ہے، کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ اتنا علم عطا فرما دیا لیکن کوئی آپ کا استاذ نہیں۔ تو فرمایا پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو پسند فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو علم ہیں ان کی نسبت محض اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رہے، کسی انسان کی طرف نہ ہو، تاکہ کسی انسان کا احسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہ ہو، کیونکہ جو علم دیتا ہے تو اس کا بھی ایک احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی مخلوق کا احسان نہ ہو۔ صحیح، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اور اس کتاب میں تمام چیزوں کا بیان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام میرے اوپر نازل فرمایا ہے، سبحان اللہ، تو اب اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سے پڑھے ہوئے ہوتے تو لوگ یہ اعتراض کرتے یہ انہوں نے پہلے کی کتابوں کی فصاحت و بلاغت لے کر ایک نیا کلام ترتیب دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے کسی سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، صحیح، تو یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک فضیلت اور آپ کا ایک معجزہ تھا کہ آپ نے کسی انسان سے علم حاصل کیے بغیر ایسا فصیح و بلیغ کلام فرمایا کہ کسی کی طرف یہ گمان ہی نہیں جا سکتا کہ پہلے کے علوم یا پہلے کے لوگوں کی کتابوں کی باتیں نقل کر کے سرکار بیان فرما رہے ہیں، تاکہ یہ شبہ لوگوں کا باقی نہ رہے۔ اور پھر اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ امی کا لقب عطا فرمائے گا۔ اس کی حکمت اور اس کا فائدہ یہ ہے۔ اچھا، امی ہونا بھی یہ وصف بھی اپنی ایک اس کی شان ہے جی، کہ مخلوق میں سے کسی سے وہ نہیں پڑھے ہوئے، مخلوق میں سے کوئی ان کا استاد نہیں، وہ کسی کے شاگرد اس طور پر نہیں، بلکہ ان کو جو کچھ علم دیا ہے وہ اللہ نے علم عطا فرمایا۔ آج معاذ اللہ کو یہ ان کا امی کے جو ایک لفظی معنی بن کے یہ معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے یا اس طرح، معاذ اللہ
یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی تنقیص ہے، یعنی نقص بیان کرنا ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے، نقص کے اعتبار سے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے معاذ اللہ، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی اہانت ہے اور یہ کفر ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ یہ تو ایسا وصف ہے کہ اس وصف نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اور بلند فرما جی دیا ماشاءاللہ، کہ بندہ جس کے سامنے زانو تلمس دراز کرتا ہے، یعنی جس کا شاگرد بنتا ہے، تو پھر اس کا احسان ساری زندگی رہتا بھی ہے۔ اور پھر ایک دوسرا پہلو یہاں پہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں، اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے پڑھے ہوئے ہوتے تو پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بجائے آپ کے استاد کی طرف متوجہ ہوتے کہ جب شاگرد اتنے علم والا ہے تو استاد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استاذ ہو، سرکار پر کسی کا احسان ہو، یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی طرف علم کی نسبت کی جائے مخلوق میں سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم خود ہی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے اس وصف کی خوبصورتی کو بیان فرمایا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اتباع کریں گے وہ اس رسول کی کریں گے جو نبی ہیں اور امی ہیں، یعنی کسی مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کا ذکر خیر وہ تورات اور انجیل میں ان کے پاس موجود ہے۔ وہ تو چاہتے تھے یہود و نصارہ کہ ان کا نام، ان کا ذکر اپنی کتابوں سے وہ نکال دیں اور لوگوں کو کہیں کہ بھائی پتہ نہیں وہ کون تھے یا اس طرح، نہیں، بلکہ وہ تو ایسے تھے کہ اپنی کتابوں میں ان کے ذکر ہیں۔ نبی جو ہیں وہ اپنی امتوں کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر وہ کرتے رہے، آپ کے تعارف پیش کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے بشارت دے کر گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا جب تعارف لوگوں کو بیان کیا تو یہی کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جمیل صاحب، بات ہو رہی ہے نبی پاک علیہ السلام کے وہ علم کی، اور علم ما کان و ما یکون پر سجاد صاحب نے گفتگو مکمل کی، اور یہ جواب امی ہونے کے طور پر بڑی خوبصورت تشریح اس کی بیان فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، آپ کا یہ جو علمی سمندر تھا اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کو کس انداز سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ لوح و قلم کے علوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم میں سے کچھ علوم ہیں۔ کیا بات ہے، لوح و قلم۔ لوح و قلم کا اس پہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو قصیدہ ہے مولایا صلی وسلم، قصیدہ بردہ شریف، ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو اسی کلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کا ذکر فرماتے ہیں، ومن علومک علم اللوح والقلم فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کے کرم سے دنیا بھی ہے، اور دنیا کی جو آخرت اس کو دررتہا، یعنی دنیا کا جو اگینسٹ ہے، دوسری سوکن ہے، وہ آخرت ہے۔ تو دنیا ہو یا آخرت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم سے دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی ہیں۔ وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ والقلم، اور آپ کے علوم میں سے کچھ علوم یعنی من بازیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علوم ہے، اس کا جو سمندر ہے، اس میں سے ایک لوح ہے، اس میں ایک قلم بھی ہے، تو ان کے علم بھی حضور کے علوم میں سے ہی ہیں۔ اور لوح و قلم کیا ہے کہ اس کے اندر ما کانا و ما یکون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کے ایک لوح بھی جس میں مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا،
جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کو لکھ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب پر مطلع ہیں، جانتے ہیں. اور کئی ایک مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان عطاؤں کا اظہار فرماتے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم عطا فرمائے ہیں. جیسے غزوہ بدر کا واقعے کو لے لیں، بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کلمات موجود ہیں کہ مطلب غزوہ بدر ہونا ہے ایک دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہذا مصرع فلاں، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یعنی فلاں کافر کا نام لے کے فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ہذا مصرع فلاں، کچھ جگہ آگے فرماتے ہیں، یہاں اشارہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے. یہ نوٹ کر لیا صحابہ نے کہ کس کی جگہ کون سی ہے. اور جب غزوہ بدر ہو گیا، مسلمان جو شہید ہوئے، جو کفار مارے گئے، ان کفار میں جو بڑے بڑے سرغنہ تھے وہ اس غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بالش بھی اس جگہ کا فرق نہیں نکلا کہ جس جگہ جس کافر کا نام لے کر فرمایا تھا یہاں فلاں کافر مرے گا، تو ایک بالش بھر بھی وہ وہاں سے نہیں ہٹا. حالانکہ جنگ کا موقع ہے سجاد صاحب، ایک دن پہلے بات ہو رہی ہے اور کل کیا ہونا ہے اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بھی جانتے ہیں. کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہاں موت کی خبر ایک دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. اچھا، جنگ کا موقع ہے، جنگ میں لڑنے لڑانے میں کوئی آدمی سواری پہ ہوگا، کوئی پیدل ہوگا، کوئی مار رہا ہوگا، کوئی بچ رہا ہوگا، لیکن یہ کتنی تعیین کے ساتھ بالکل ایک نشان لگا کے بیان کرنا. اور صحابہ کا ایمان عقیدہ بھی کہ وہ اس کو باقاعدہ نوٹ کیے ہوئے، وہاں کوئی کلر تو نہیں ہو گیا تھا یا یہ تو نہیں ہو گیا، لیکن وہ کہتے جہاں نشان لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس اس دائرے کے اندر ہی ہم نے اس کو پایا ہے. کیا بات ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے ہیں کہ ایک مقام سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، دو قبریں ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں کئی ایک مقامات میں مختلف ابواب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے. تو دو قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحیح، قبر والوں کا آپ بیان کر رہے ہیں، قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. بظاہر اگر قبر کو، ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، حضور فرما رہے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے. یعنی ابھی کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد نہیں ہے کہ قبر کی یہ کیفیت بیان کر دیں. برزخی کیفیت ہے. جی بالکل برزخ ہے، اور اس کا نام ہی پردے کا ہے. پردے کا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی ان قبر میں جو افراد ہیں انہوں نے اس بات کو بڑا سمجھا ہی نہیں تھا، وہ اس کو چھوٹا سمجھتے تھے. تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ رحمت للعالمین ہیں، سبحان اللہ، اور حضور کو اپنی امت سے بہت پیار ہے. اب دو شخصوں کو عذاب ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ غیبت یا چغلی سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اب رحمت للعالمین ہی دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے شاخ توڑی، اس کے دو حصے کیے، ایک اس قبر پہ رکھ دیا، دوسرا اس قبر پہ رکھ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گے، جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. ایک تو یہ پتہ چلا کہ آپ کو اپنی امت کا مشقت میں پڑنا، پریشانی میں پڑھنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے. قرآن پاک کے گراں گزرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی اوصاف ایک آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ، کہ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول عظیم الشان تشریف لائے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے، صفات کیا ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم مشقت میں پڑ جاتے ہو، پریشانیاں تمہیں ہوتی ہیں، اس کا بوجھ یہ محسوس کر رہے ہو، گراں گزرتا ہے. اللہ اکبر. اور حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پہ کمال مہربان ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تو اولاً وہ قبروں کو دیکھا اور ان میں جو مشقت میں قبر والے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت للعالمین کے جلوے دکھا رہے ہیں اور ان پہ شاخیں رکھ کر عذاب الہی میں تخفیف ہونے کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امید کا اظہار فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیدیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. جی نبی پاک علیہ السلام لعلہ کے کہہ کر کچھ بیان فرما دیں تو وہ یقینی معنوں میں ہوتا ہے. تو اب دوسرا یہاں پر جو اصل چیز تھی کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سرکار پہ پوشیدہ بھی نہیں ہے. ایک تو منظر عذاب کا اور دوسرا کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ ما کانا و ما یکون کے علم کا اظہار ہی تو ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. ما کانا جو اسباب تھے عذاب میں وہ بھی ہے کہ جو کچھ کیا کرتے تھے یعنی ما کانا کہ جو انہوں نے کیا جو ان سے ہوا اس کے علم کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ ان کاموں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وما یکون جو ہو رہا ہے جو ہوگا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں. اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب علم مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس وقت یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب خطبے دیے اور اتنے طویل خطبے دیے یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخ والے اپنے مقام پہ وہاں پہ جو ہے وہ چلے گئے منازل پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ظہر کے بعد خطبہ دیا، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے بعد خطبہ دیا تو مغرب کا، یعنی اتنے طویل آپ کے خطبے تھے. صبح سے شروع ہوا ظہر اور ظہر سے پھر رات تک، اور کہتے ہیں کہ ما کانا و ما یکون جو کچھ تھا اور جو ہونے والا ہے سب کی خبریں ہمیں عطا فرما دی. تو ایک صحابہ کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آپ کے علم کے بارے میں یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یقیناً یہی نظریہ اور یہی عقیدہ تھا، اور ان کے سامنے تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بالکل واضح تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو پہلے ہی بیان فرما دیا ان کے بہت سارے واقعات. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو دن رات اس بات کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے اور اس طرح کے واقعات بھی ان کے سامنے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو وہ خبریں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو ان کے دل میں ہوا کرتی تھیں یا جو وہ سوچ کر آیا کرتے تھے. کئی ایک احادیث پاک ہیں کہ کوئی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم کہہ دو اپنی حاجت یا پھر میں بیان کر دوں. کیا بات ہے. بالخصوص حج کی ایک حدیث پاک کہ جو ہے وہ اس کا ثواب کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، آپ یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. اچھا اس میں ایک دو سوال نہیں، بکثرت سوالات ہیں اور وہ مناسک سے تعلق ایک سے ایک کے ساتھ اٹیچ ہے ایسا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں فرما رہے ہیں کہ صحابہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ آپ بیان فرما. کیا بات ہے. حالانکہ وہ امتحان کے لیے نہیں تھا بلکہ اس سے ان کا ایمان اور پختہ ہوتا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے دور تھا، تو ان کی والدہ جو ہے وہ ان کو آنے نہیں دیتی تھی کہ دور ہے. ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت عطا فرما دیں، میں آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کراؤں گا، بخشش کی دعا کراؤں گا. تو ان کی والدہ نے اس بات کے اوپر ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ چلے جائیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو آپ مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لے کر جانے لگے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوئی، رات بھی کافی ہو گئی، ٹائم کافی گزر گیا تھا، اور جس کام کا وعدہ کر کے آئے تھے تو اس کی بھی فکر ہوئی کہ والدہ نے اگر پوچھا تو کیا جواب دوں گا. اب اسی پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آہٹ سنی تو فرمایا کون؟ حذیفہ ہو؟
عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مطلب لے کر آئے تھے، جو غرض اور حاجت لے کر آئے اور گھر سے طے کر کے آئے تھے، ابھی وہ اپنے لبوں پر اس کا اظہار ہی نہیں کیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار سے پہلے ہی اس کو پورا فرما دیا۔ اب آپ خود فرمائیں کہ ایک چیز آپ گھر میں بیٹھ کر طے کر کے ہیں، چھپا کر ہیں، جس کا کسی کو بھی علم نہ ہو اور کوئی آپ کو بتا دے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ علم ہی نہیں ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں جب آپ قیدی بن کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیدیوں سے کچھ فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا، تو حضرت عباس نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ جو مکہ سے چلتے وقت میری چچی کے پاس وہ جو آپ رکھ کر آئے تھے خاص زیورات، خاص مال، آپ نے ان کو خاص وہ ہدایات کی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، مال تو موجود ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان جو بعد میں اسلام بھی انہوں نے قبول کیا، تو ان کو بھی اس وقت ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ہی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، پیچھے کی بھی باتوں کو جانتے ہیں، آگے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ اور پھر یہ دیکھیں نا کہ اس وقت تو بھی ایمان والے نہیں تھے، یعنی ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ معجزہ دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو کہا جس رب کی میں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں وہی رب نہیں تو مجھے علم دیا ہے، وہی یہ سکھایا، مجھے علم دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر ان کو دی۔ سجاد صاحب یہاں یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ابو جہل وہ بھی اس چیز کو تو مانتا تھا کہ یہ نبی ہیں تو پھر غیب بتانا ان کی ذمہ داری ہے، یعنی غیب بتائیں پھر یہ اگر نبی ہیں تبھی تو وہ طرح طرح کی چیزیں لے کر آتا تھا اس طرح کے سامنے، اور یہ بتاؤ یہ بتاؤ، یمنی کو بھیجا تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھنا نہیں ہے، ان سے بات نہیں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی احوال، ان کے گھر میں کیا ہے کہ بچی کس مرض میں ہے، کس طرح کی اپاہج کی کیفیت میں ہے، آپ نے اس کی بھی خبریں عطا فرمائی۔ یعنی جو کافر بھی تھے تو وہ بھی یہ اس وقت یقین رکھتے تھے کہ یہ نبی ہیں تو ہمیں غیب کی خبریں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غیب کی خبریں وہ دیتے بھی تھے۔ اور اس طرح کے علم مصطفیٰ کی مدنی چینل کے ناظرین بات ہم کرتے جائیں تو واقعی یہ بہت کثیر اس کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن جہاں بیان فرما رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ یعنی نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، بخیل کوئی چیز ہو اور وہ آدمی آگے نہ دے، یعنی یہ اس پر بخل نہیں کرتے، بلکہ وہ علم جو اللہ نے انہیں دیا ہے اسے بانٹتے بھی ہیں، اسے تقسیم بھی کرتے گئے، آپ آگے بھی عطا فرمانے والے اور وہ خبریں دیتے ہیں۔ قرآن نے ہی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ کتنی دلیل واضح اس طور پر، اور ہمارے علماء نے بیان کیا جب بھی کوئی واقعہ ایسا بیان کرے کہ بھئی یہ واقعہ تھا آپ کو اس کا علم نہیں تھا تو یہ آیت پڑھو، اگر نہیں تھا تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اگر جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو سکھا دیا۔ شفیق بھائی سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے وہ اپنی بات میں ہی جھوٹا ہے۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ لفظ نبی کا ترجمہ، اس کا معنی کسی عربی لغت کے اندر دیکھ لیا جائے کہ نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ پوشیدہ بات کو بتانے والا، پوشیدہ بات کو بتانا، چھپی ہوئی باتوں کو بتانے والا۔ ٹھیک ہے، تو لفظ نبی ایک خاص اصطلاح ہے اور اس کا مطلب ہی پوشیدہ بات کو بتانے والا ہے، غیب کی بات بتانے والا ہے۔ اب کتنا عجیب و غریب یہ جملہ بنے گا کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ نبی سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ نبی یعنی جس کا ترجمہ ترجمہ کریں کہ غیب کی خبر دینے والا، اور اگلا یہ جو جملہ ہے غیب نہیں جانتے، تو پھر یہ بات ہی غلط ہے۔ تو لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کو غیب کی خبریں دیتے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں
سورہ آل عمران میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ ان معجزات میں خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات قرآن میں نقل کیے گئے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بتاتے تھے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو گھر میں، اور تم اپنے گھر میں اس وقت کیا کیا چیزیں چھپا کے تم نے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وَأُنَبِّئُكُم، کہ میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ چیزیں جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم اپنے گھروں میں چیزیں چھپاتے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم غیب کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان نشانیوں کے اظہار کے لیے آپ یہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا مردوں کو زندہ کرنے کا بیان ہے، مادرزاد اندھے کو شفا دینے کا، آنکھیں روشن کرنے کا بیان ہے، جس کے جسم پہ کوڑ ہو جاتا تھا آپ اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ حکم الہی سے، اذن الہی سے سارے کام کر رہے ہوتے تھے۔ مادرزاد اندھا وہ اخیارہ ہو جاتا تھا، کوڑ کا مریض اس کا جسم صحیح سلامت ہو جاتا تھا، اور مٹی کی آپ مورتی بناتے اس پہ پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ تو یہ نبی کا جو لفظ ہے یہی بتا رہا ہے کہ نبی اسی ہستی کا نام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کے علم سے نوازتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور قرآن پاک میں بھی جو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اچھا، دو مقامات پہ، ایک جگہ پہ یجتبی فرمایا ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی۔ وہاں ارتدا ہے اور یہاں یجتبی ہے، ان دونوں کا مفعول نکالیں گے تو مجتبی اور مرتضی، سبحان اور یہ دونوں وصف پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، لیکن جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ اور وہاں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ عالم الغیب وہی ذات اللہ کی ہے، اور وہ ظاہر نہیں فرماتا اپنے غیب پر کسی ایک کو مگر جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ تو جس کو منتخب فرمایا گیا ہے، ہم بات ہی علم مصطفیٰ کی کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اس وصف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے والے تھے، غیب کی خبریں دینے والے تھے۔ سجاد صاحب، سوال ہے، اور ایک عام آدمی یہ سیکھنا سمجھنا چاہتا ہے اس بات سے، اللہ بھی علم غیب جانتا ہے، اور رسول کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی علم غیب رکھتے ہیں، اور علم غیب کی خبریں انہوں نے دی گئے۔ تو بعض کو یہ سمجھنے میں کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو نہیں سوچنا چاہیے وہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ تو یا کیا وہ فرق ہے، وہ خاص کس چیز میں کہ اللہ بھی علم غیب رکھتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے وساوس ہیں، اور ان وساوس کی بنیاد لا علمی ہے، یعنی علم نہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جس طرح بہت سارے لوگ اس بات میں فرق نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انسان ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار کرنا ہی کفر ہے، کیونکہ آپ کا بشر ہونا، انسان ہونا، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے وہ بشریت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور عام انسان اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ آپ صرف بشر اور بشر کے لفظ کو تو دیکھ رہے ہیں، وہ جو فرق بیان کیا گیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ایک بشر وہ ہے کہ جو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یہ کھڑا ہو جائے کہ جی میں بھی بشر ہوں، تو اس کو یہ کہا جائے گا
کہ درجات کا، مراتب کا فرق رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو آپ نے سوال کیا ہے اس سے اگلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ علم غیب جاننے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب جاننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے علم، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی وصف ہے۔ ذاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وصف میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی کفر و شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف ذاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اوصاف عطا فرمائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ تو ایک وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو کسی نے عطا نہیں کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی وصف ہے۔ تو ایک ہے ذاتی وصف، یہ واضح فرق ہے، یہ واضح فرق ہے، ایک ذاتی وصف اور ایک عطائی وصف۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصف علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ایسا ہے بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ مطلب جو ہمارا ایک اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے کہ اس کے حوالے سے تو کسی کو یہ شائبہ ہی نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ یہ تصور بنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذاتی علم ہے، بلکہ یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں۔ اہل سنت کا تو نہ صرف یہ عقیدہ ہے بلکہ اہل سنت وہ افعال کرتے ہیں کہ اس سے اور زیادہ اس عقیدے کا اظہار ہو جاتا ہے۔ میلاد پاک کو دیکھ لیجئے، جی جی جی، تو جو میلاد پاک ہم مناتے ہیں تو یہ اسی بات کا ہی تو اعلان کرتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، وہ ذات نہ کسی سے پیدا ہوئی اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ جس کا ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے اوصاف نہیں رکھتے ہیں، وہ مخلوق کے اوصاف رکھتے ہیں۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق کو نہ سمجھے اور اتنے واضح جو ہے وہ مسلمانوں کے پیغامات کو نہ سمجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی قصور ہے، یا تو سمجھنے میں قصور ہے یا اس کے اندر یہ ایک غلط وصف ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر بلا وجہ تہمت لگاتا ہے۔ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق کسی کے اوپر تہمت لگا دینا کہ جناب یہ تو یوں کرتا ہے، یہ تو یوں کرتا ہے، تو یہ اچھے مسلمان کا وصف نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کے اوپر تہمت لگا دینا۔ بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا بھی ایمان عقیدہ یہ کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے آ کر ایسی خبریں پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، آپ بس اوقات خود بھی بیان فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العالمین نے جب مجھ سے پوچھا کہ ملا اعلیٰ فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں، تو یا اللہ تو ہی جانتا ہے، بہتر تو جانتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے اپنا دستے قدرت اپنی شان کے لائے وہ میرے کندھوں کے درمیان میری پشت پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پالی۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں سب کو میں نے جان لیا، سب کا اللہ نے مجھے علم دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں نماز کی کیفیت ہے، نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا بھی تم اپنے رکوع اس طرح کرو، تم نماز کے ارکان کے حوالے سے، ہمارے رکوع سجود مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ اور پھر اگلے جملے کتنے خوبصورت ہیں کہ جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں مجھے ایسے پیٹھ کے پیچھے سے نظر آتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان بھی یہ عقیدہ نظریہ رکھتے تھے، آپ ہیں تو عام انسانوں کی طرح لیکن عام بشر نہیں ہیں، سید البشر ہیں۔ آپ کو اللہ نے جو خصائص، جو کمالات، جو معجزات، جو علوم سے آپ کو نوازا ہے تو وہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ ہمارے تو امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ بیان کر گئے، وہ لکھ گئے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، سبحان اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا
तुम पे करोड़ों दुरूद। जमील साहब, वो आला हजरत अलैहि रहमा जब मक्के शरीफ गए थे तो यही आप पर कुछ सवालात ऐसे इतराज़ात की सूरत में पेश कर दी गए, वहाँ भी यही मौजू था कि कुछ बातें ऐसी फैलाई जा रही थी कि इमाम अहमद रजा इस तरह की बातें करते हैं, नबी के इल्म के बारे में बातें करते हैं, ये करते। तो वो जब सारे इतराज़ात आपके सामने लाए गए तो क्या किया फिर आला हजरत? इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त बुखार की कैफियत में हैं, अच्छा, हज पे गए हैं, किताबें कोई लेकर हज पे अपने साथ साथ नहीं जाता। आजकल तो जैसे आईपैड है ना, कि इसमें आप हजारों किताबें डाउनलोड करके, ठीक है, हज पे मौका फौरन सर्च करके भी आप सारा मवाद निकाल सकते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हज पे गए हैं और हज पे किताबों का कोई जखीरा लेके नहीं गए। आपसे ये इल्म गैब के हवाले से सवाल हुआ तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने खालिस अरबी फसीह व बलीग ज़बान में कलिमात पर मुश्तमिल किताब तहरीर फरमाई अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मसअले से मुतालिक मक्के की दौलत। क्या बात है, क्या तो 8 घंटे में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बुखार की कैफियत में फसीह व बलीग कलिमात पर मुश्तमिल अरबी ज़बान में ये तहरीर फरमाई। और इसके बाद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ीद इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और वाज़ेह करने के लिए 5 किताबें तहरीर मजीद फरमाई इसी से रिलेटेड। उसमें एक बिलखुसूस किताब इम्बाउल हई, ठीक, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे कैसे उलूम अता किए गए हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 475 सफ़हात पर तकरीबन मुश्तमिल ये अरबी ज़बान में ये तहरीर फरमाई इम्बाउल हई, जिसका उर्दू तर्जमा भी मिलता है और उसका नाम है कुरान हर शे का बयान। सुभान अल्लाह। तो इसका मुताला करें। असल में शफीक साहब, लफ्ज़ों के इश्तिराक से मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पे ये जुमला कि अल्लाह तबारक व ताला गैब जानता है, बिल्कुल वाज़ेह हमारा अकीदा है। बिल्कुल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, ये भी बिल्कुल बरहक अकीदा है। अब यहाँ पे शैतान एक वसवसा डालता है इस लफ्ज़ के इश्तिराक से कि यहाँ पे आपने वही लफ्ज़ कहा कि अल्लाह गैब जानता है और आप ये भी कह रहे हैं कि हुजूर गैब जानते हैं, तो ये तो इल्म में बराबरी हो गई। सही। तो इसलिए ये शिर्क हो गया। तो हुजूर को भी अगर आप कहेंगे कि हुजूर गैब जानते हैं, ये तो फिर अल्लाह ताला के इल्म गैब वाले वस में शिरकत हो गई, शरीक करना हो गया। हालांकि यही अफराद जो इस तरह वसवसा मुसलमानों में फैला रहे होते हैं, यही अफराद कुरान पाक की का ये आयत नहीं पढ़ते जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रऊफ रहीम कहा गया है। जैसे भी आयत पढ़ी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने लिए भी रऊफ, अपने लिए भी रहीम के अल्फाज सिफात जिक्र फरमाई हैं और यही सिफात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जिक्र फरमाई हैं। तो क्या हुजूर का रऊफ होना क्या अल्लाह ताला के बराबर हो गया? क्या हुजूर का रहीम होना अल्लाह ताला के बराबर हो गया? नहीं, नहीं। फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। सही कि अल्लाह तबारक व ताला का रऊफ होना, रहीम होना उसका ज़ाती वस्फ़ है। किसी ने उसको रऊफ नहीं बनाया, किसी ने उसको रहीम नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अता से रऊफ हैं, अल्लाह की अता से रहीम हैं। हम कुरान पाक में पढ़ते हैं इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है। समी और बसीर के अल्फाज अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के लिए बयान फरमाए हैं, इरशाद फरमाए हैं सूरह दहर। उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की जो सिफत थी कि इंसान कोई चीज़ नहीं था, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, अल्लाह ताला ने उसमें ये भी फरमाया फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह ताला ने आदमी को, इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बना दिया। तो हम भी समी हैं, सुन रहे हैं, हम भी बसीर हैं, देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला भी अपने लिए समी और बसीर के अल्फाज इरशाद फरमाता है, लेकिन दोनों की समी और बसीर होने में फ़र्क है। अल्लाह ताला का समी होना ज़ाती है, अल्लाह का बसीर होना ज़ाती है। हमारा समी और बसीर होना अल्लाह की अता से। हमारा सुनना कान का मोहताज, हमारा देखना आँखों का मोहताज। आंखों के आगे कोई चीज आ जाए तो हम देख नहीं सकते, कानों में उंगलियां जोर से डाल दी जाएं तो हम दूर की आवाज नहीं सुन सकते, हम आवाज सुनने से कासिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला का सुनना कान से पाक है, वो कान के बगैर उसका ये वस्फ है कि सुनता है। अल्लाह ताला का देखना ये आँख से पाक है, अल्लाह ताला बगैर आँखों के ये
صفت بصیر اس کے لیے ثابت ہے، تو لہذا جہاں ہم بصیر انسان کو کہتے ہیں، علیم انسان کو کہتے ہیں، اسی طرح سمیع کے الفاظ انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہی اوصاف اللہ کے لیے بھی ہیں، وہاں کسی کو وسوسہ نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو سمیع و بصیر کی صفت میں شریک کر دیا۔ تو جب وہاں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ کی عطا سے سمیع و بصیر انسان بنا ہے، تو ایسے ہی اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہوتا۔ فرق وہاں پر جو ہے وہی فرق یہاں پر ہے۔ اچھا، یہاں آپ نے کہا اللہ علم غیب جانتا ہے، چلیں، اور ایسے جو اعتراض کرنے والے سجاد صاحب، ان کی بکثرت ایسی بھی ہوگی تعداد جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ غیب کیسے جانتا ہے۔ بھئی رب کے سامنے تو ہر چیز عیاں ہے، رب کون سا غیب ہے جو کوئی ہو غیب جو رب کے سامنے غیب ہو؟ تو رب تعالی وہ علم غیب رکھتا ہے، عالم الغیب ہے، لیکن ان سے اگر پوچھ لیا جائے نا کہ یہ اللہ کیسے عالم الغیب ہے، اللہ کیسے غیب کا علم رکھتا ہے، تو اس کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ میں تھوڑا چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دیں کہ اللہ کے لیے جب علم غیب کہا جاتا ہے تو وہ کون سا غیب ہے جو رب تعالیٰ جس کے بارے میں یہ فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہی تمام چیزوں کو جانتا ہے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور بندے کا جیسے جمیل بھی بیان فرماتے سما اور بصر، بندے کی جو سماعت اور بصارت ہے یہ اس کے لیے علم کا دروازہ کھولتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بندے نے کوئی چیز پہلے نہیں دیکھی، اب دیکھی تو اس کو اس کا علم ہو گیا، صحیح، اور کوئی چیز اس نے سنی تو اس کو اس کا علم ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اس کا سما بصر یہ انکشاف کا ذریعہ ہے، اس کے سامنے ابھی اس چیز کا علم ہوا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سمیع اور بصیر ہونا ہے وہ انکشاف کا سبب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے سمیع و بصیر ہے، صحیح، وہ تمام چیزوں کو جانتا بھی ہے، تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو عالم غیب کی اضافت کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزوں کو جانتا نہیں تھا تو جان لیا اب، معاذ اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حادث کا ثبوت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نقص کو ثابت کرنا ہے کہ پہلے نہیں جانتا تھا اب جان لیا۔ یہ تو انسان کا وصف ہے، یہی تو فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم ازلی نہیں تھا، کیونکہ ازلی علم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے، اور جب دیا گیا تو مطلب یہی ہے کہ پہلے نہیں تھا اب دیا گیا۔ تو یہی انسان اور رب کے علم میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو عالم الغیب کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ اس سے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بندوں پر، بندوں کی جو حس ہے دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، اس سے جو چیز بندے سے غائب ہے، مخلوق سے غائب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اب سے نہیں ازل سے جانتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تو کئی چیزوں کے بارے میں، بلکہ صحابہ کے بھی جو واقعات ایک تو آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، ایک یہ کہ بعد میں پتہ نہیں کب ہونا ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر لائے گا یا ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام میں۔ تو کئی لوگ چاروں طرف پھیل گئے کہ ہمیں کہیں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ خبر مل جائے۔ ان میں ایک سراقہ بن مالک بھی تھے، اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے پر تھے تو وہ بھی اسی راستے پر چل نکلے، اور بالآخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پا لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، تو ہمیں دیکھ لیا۔ تو اب وہ جو ہی قریب ہے، مختصر یہ ہے کہ جو ہی قریب ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے گھوڑے کو پکڑ لے، تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھس گیا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو بڑی لجاجت سے کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے،
میں آپ کے در پہ نہیں ہوں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف فرمایا تو گھوڑا باہر آ گیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا۔ اب اس کی تعبیر کب ہوئی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہوئیں تو ان بادشاہوں کے کنگن بھی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا اور فرمایا کہ جس سرکار نے تمہارے بارے میں بشارت دی تھی پہنانا تو جائز نہیں ہے، میں اس بشارت کو پورا کر رہا ہوں۔ کیا بات! اور کب؟ یعنی ہجرت کے موقع پر یہ بشارت دی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سال وہ زندگی جی، پھر آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کا تقریباً 2 سال کچھ مہینے ان کی دور خلافت رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کے بھی دور میں آگے جا کر یہ فتوحات کا سلسلہ ہوا، اور انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے چونکہ آپ کو خبریں دی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا علم، اور آپ کی علم کی کچھ باتیں ہم نے آج کی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو اس صحابہ کو بھی کہہ دیتے تھے تو وہ پھر پکا یقین ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا چور کل بھی آئے گا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ آپ کہہ دیا انہوں نے حضور علیہ السلام نے تو آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 دن آپ پوچھ رہے ہیں، آپ فرمایا یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا پھر آئے گا۔ اس طرح کے مدنی چینل کے ناظرین کئی ایسی روایات، بلکہ بعض علماء نے تو باقاعدہ بخاری شریف سے اگر ان روایات کو جمع کیا تو ان کی تعداد 40 سے زائد روایتوں کی بنتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر وہ دلالت کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ایمان تدریجاً آپ کو یہ علم عطا فرمایا گیا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن کا نزول ہوا آہستہ آہستہ، اور اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے اندر وہ اضافہ ہوتا گیا، اور تدریجاً یہاں تک کہ آپ کو ماکان و ما یکون، یعنی نزول قرآن تام ہوا، مکمل ہوا، تو اللہ نے آپ کے ساتھ بھی جو علم کا وعدہ فرمایا تھا وہ آپ کو پورا علم عطا فرما دیا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور علم سے ہمیں بھی، ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما دے، وہ ہمیں بھی علم والی دولت عطا فرما دے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ تو اشارہ فرمائیں تو دوسروں کے سینے ہی علم سے بھر دیں، ان کو وہ علم عطا فرما دیں۔ تو انہوں نے چادر سینے سے لگائی اور پھر کبھی کوئی حدیث نہیں بھولیں۔ اللہ وہ چادر کا صدقہ ہمیں بھی ایسا علم عطا فرمائے، ایسا حافظہ عطا فرمائے، وہ نور عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی،